حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی ایک واقعہ سناؤں؟ شاگردوں نے کہا کہ ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بڑھ کر لاتی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گڑ کی جاڑ وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام بندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں مجمع تھا اور مزاج میں شرم بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے انہیں شرم آئی اور واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے آئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے، ہر وقت کام کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس خادمہ آئی ہیں، ایک یہ بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈے کی کھال کا ہے، رات کو اس کو بچھا کر سوتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانا ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فرضیہ ادا کرتی رہی اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 3 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کر۔ یہ خادمہ سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے باخوشی منظور ہے۔